شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محترم علماء کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں خواتین اسلام و پیارے بچوں میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 186 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے عنوان ہے نفرت انگیز جرائم اور اسلامی نقطہ نظر. اس کا مختصر سا ٹاپک اور آسان اردو میں یہ ہوگا موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور خاص طور پر نوجوانوں کے تعلق سے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ مجھے حق بات کہنے خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین. الحمدللہ جتنے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو 4 انعام ایک حدیث میں مل گیا اور 5واں انعام ماشاءاللہ جو مینجمنٹ نے کیا ہے وہ بھی الحمدللہ ہمیں اور آپ کو چاہے میٹھا رہے کھٹا رہے کچھ بھی رہے یعنی کچھ نہ کچھ اسنیکس وغیرہ الحمدللہ مل گیا. اللہ کا شکر ادا کیجیے. حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ ہے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699 وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے. اللہ کی کتاب کا نام کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے. دوسری کتاب آپ لاکھ پڑھیے 4 انعام کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن اللہ کی کتاب پڑھیے گا اور اسی میں لگے رہیے گا تو 4 انعام فکس. سکون ہی سکون ہے. نمبر 2 رحمت ہی رحمت ہے. فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں فرشتوں نے اپنا پر بچھا دیا. کتنے لوگ چائے خانے میں بیٹھے ہوں گے چائے پی رہے ہوں گے ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے یہ ان کو نہیں ملا لیکن ہمیں اور آپ کو ملا. اللہ کا شکر ادا کیجیے. بھائیوں کے لیے بھی بہنوں کے لیے بھی سب کے لیے. اور سب سے بڑا انعام اللہ ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں ہم گناہگاروں کا نام فرشتوں کے سامنے لے رہے ہیں. مولوی صاحب ایک آدھ 2 لوگوں کا نام لیں گے. آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا آپ کا نام کیا گناتے گناتے اور اللہ جب نام لے لے تو اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا. ہم اور آپ دنیاوی نام کے لیے مرتے ہیں جبکہ ہمیں اور آپ کو اللہ والے نام کے لیے مرنا چاہیے. اللہ آمین. ٹاپک ہے ابھی ماحول تو ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں اداسی چھائی ہوئی دکھ رہی ہے. کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس ٹینشن نہیں لینے کا مایوس نہیں ہونا. حالات کیسے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے صحابہ کرام کی زندگی ہے نبیوں کے واقعات ہیں ان لوگوں نے زندگی کیسے گزاری ہے. اس لیے مایوسی ختم کر دیجئے ٹینشن نہیں لینے کا. کچھ نوجوان ایسے ہیں جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے کا. آئیے دھیرے دھیرے چلتے ہیں. ایسے حالات میں کرنا کیا ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا توحید بہت مضبوط ہے. مضبوط نہیں ہے. میں ایک جملہ کہوں ابھی اور پوچھوں آپ لوگوں سے ابھی کاروبار کیسا چل رہا ہے. الحمدللہ. لیکن ابھی آپ لوگ بولتے کہ حکومت بدل گئی تو ایسا ہو گیا تو یہ قانون آ گیا وہ کورونا تھا تو اس کے بعد یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا وہ ہو گیا یہی بولتے ہیں ہم اور آپ.
اب مہنگائی بڑھ گئی تو کیسے کھائیں گے پئیں گے؟ جو اللہ سستائی میں کھلاتا تھا، جب سامان سستا تھا تو وہ مہنگائی میں بھی کھلائے گا الحمدللہ۔ اور یہ کبھی بھی نہیں بولنے کا کہ حکومت کا ایسا ہے، دس ہے، ڈیٹ ہے۔ کیوں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ راس سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26۔ اللہ جس کی روزی کو چاہتا کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے۔ تو روزی روٹی کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ چلیے آپ لوگ ایک آدمی مجھے بتائیے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ اس کا انتظام نہیں کرتے ہیں۔ کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ اللہ اس کا انتظام نہیں کر رہا ہے؟ ایک آدمی کو ڈھونڈ کے لے آئیے، کوئی آدمی لا سکتا ہے؟ جب اللہ سب کا انتظام کر ہی رہے تو ٹینشن کیا لینے کا؟ توحید کو مضبوط کیجئے۔ ایک چیز اور، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، ہے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ میں اس کا دو طریقے سے ترجمہ کروں گا۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں ہی لگا ہوا ہے۔ ایک ترجمہ اگر میں یہ کر دوں تو ابھی آپ لوگ ڈنڈے سے ماریے گا مجھے۔ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو ہی والا ترجمہ صحیح ہے یا بھی والا ترجمہ صحیح ہے؟ مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ ہی کی بیوی ہوں، یا کسی دن اس کو موڈ آ گیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو بیچاری کی کیا حالت ہوگی؟ بس ایک سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، سمپل سمجھنا ہے۔ جس دن کہا ہی تو میں بولوں گا الحمدللہ میرے اچھے دن آ گئے، آج کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہی پڑے گا گفٹ گھر میں الحمدللہ۔ اور جس دن کہا بھی، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، تو بھی کیوں بولی؟ تیرا آخری دن اجا ہے نا۔ اللہ نے پوری کائنات سجائی ہے، سب کچھ رچایا ہے، بسایا ہے۔ اگر ہم اور آپ کہیں کہ وہاں بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، تو اللہ کو اچھا لگے گا؟ بالکل۔ اس لیے صرف ہی، جب یہ حضرت انسان ہی کو پسند کرتا ہے تو اللہ کو بھی کاہے پسند رہے گا؟ سمجھ گئے؟ ہی اور بھی، اس کے بعد کھانے کو ملے گا گھی، یہ سب جملے ایک سمجھانے کے لیے، تاکہ کسی طریقے سے توحید جو ہے وہ ہمارے دل میں رچ جائے، بس جائے۔ تو کبھی بھی مت بولیے گا کاروبار ٹھپ ہو گیا، صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہمیشہ لوگ ملتے رہتے، مولوی صاحب کاروبار کے لیے کچھ کیجئے۔ آج تک کوئی نہیں ملا کہ ارے مولوی صاحب دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں داخل کر دے، جنت الفردوس میں، آج تک کوئی نہیں ملا۔ مرنے کے بعد مولوی صاحب کا ہوگا بتائیے؟ نہیں۔ تو مضبوطی بہت ضروری ہے، حالات چاہے جیسے بھی رہیں، اگر آپ مضبوط ہیں نا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو بھی رہا ہے، دکان پر بلڈوزر، مکان پر بلڈوزر۔ اگر صحیح بلڈوزر چل رہا ہے تو ٹھیک، اگر غلط چل رہا ہے تو مکان کی فکر مت کیجئے، دکان کی فکر مت کیجئے، ایمان کی فکر کیجئے۔ دکان کی فکر نہیں، مکان کی فکر نہیں، ایمان کی۔ دکان بن سکتا ہے، مکان بن سکتے ہیں، ایمان اس کی فکر کیجئے۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ بلڈوزر چلانا ہے اور سیدھا ختم کر دینا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بلڈوزر چلے تو چلے، صحابہ کرام کا پورا مال لے لیا گیا، کبھی روئے؟ عقیدہ توحید کی کمزوری ہے۔ کاہے رو رہے ہیں بھائی؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں؟ مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا غریب آئے تھے، یہاں مال کمایا، اب ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے ہو۔ غور کیجئے کتنی پریشانی ان لوگوں نے اٹھائی ہے، ہمیں اور آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، پورا مال دینا پڑے گا، تیار رہیے گا۔ یہ لوگ تو بلڈوزر چلا کے ختم کر دینا، لے لینا چاہیے، اگر لینا ہے تو لے لیجئے نا بھائی۔ پورا مال دینا پڑے گا، صہیب تیار ہو؟ تو کیا چھوڑ دیں گے مدینہ جانے کے لیے؟ بولے ہاں چھوڑ دیں گے۔ پورا مال دے دیا، ایمان کو بچا کے لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کیا کہا؟ رب یا صہیب، رب یا صہیب۔ آج اگر کوئی ہمارے مکان کو لے لے، کوئی کیا، کوئی طاقتور ہی یہ ہو سکتا ہے، دکان کو لے لے، سب کچھ لے لے، ایمان ہمیں دے دے، تیار ہیں؟ انشاءاللہ آہستہ سے نکل رہا ہے۔ ہم دل کو مضبوط رکھنا پڑا، رونے کا نہیں۔
کچھ بھی نہیں. تو یہ ہے اصل توحید کی مضبوطی. حالات چاہے جیسے بھی رہو, یاد رکھیے گا جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا اور آپ کا کچھ بگاڑ سکتی. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. اور بچپن سے بچے کو سکھانا, ہم اور آپ بچپن سے سکھاتے نہیں. کس سے ڈراتے ہیں؟ ایک خاموش رہا, پولیس والا آ جائے گا, ابھی ڈاکٹر سوئی لگا دیں گے, ٹیچر جو ہے وہ ماریں گے. اللہ کا ڈر, کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا. اور بچپن ہی سے سکھانے کا بچے کو. سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2516, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. کہیں کہیں آپ نعرے سنتے ہوں گے, یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, اس کو مٹا دیں گے, اس کو مٹا دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں, یہ جملے پر صرف غور کیجیے گا, جمائی اور کمائی سرکاری چاہیے. نہیں سمجھے, کھول کے بتانا پڑے گا. جمائی اور کمائی سرکاری چاہیے, بقیہ سب پرائیویٹ. جمائی مطلب داماد, احسن صحیح, جمائی داماد, کمائی سرکاری نوکری, اس میں پیسے بہت ہے, بقیہ سب چیز پرائیویٹ. کیوں ایسا؟ میرے بھائیو تجارت کرو, ٹینشن کیا لینے کا؟ سر پر بوجھا اٹھانا ہے, چلنا ہے, محنت کرنی ہے, پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے, میرے نصیب کا نہیں ہے تو یہاں آ کر بھی چلا جائے گا, اور نصیب کا ہے باہر گھوم گھام کے بھی ہمارے پاس آ جائے گا. ہے اتنی مضبوطی. یہ دکان میری ہے, اب بازو والی دکان ایک اور چائے والی کھل گئی تو بازو والے کو کیا, ارے یار ایک تو میں پھنس گیا, تو بھی چلایا پھنسنے کے لیے. اچھا کچھ ٹپس دیجئے نا تجارت کی, ہم اور آپ ایک دوسرے کو نہیں دیں گے, دیتے ہیں کیا؟ یعنی تقدیر, قلم اٹھا لیا گیا, صحیفہ خوش ہوا, یہ کیا ہے؟ تقدیر. میرا نصیب میرا ہے, آپ کا نصیب آپ کا ہے, میرے بازو سے, میرے سامنے سے, کہیں سے بھی آپ کی دکان. عربوں کی توحید دیکھیے ماشاءاللہ کیا مضبوطی ہے. پڑھ رہا تھا ایک واقعہ, شو روم کھلا بازو میں, سیم کھلا, تو بازو میں پانی وانی لینے آتا تھا, تو اپنے سیٹ کو کہا جو اس پر بیٹھتا ہے گلے پر کہ سیٹ صاحب یہ پانی بھی لے رہا ہے, لائٹ بھی لے رہا ہے, اور بازو میں سیم دکان کھل رہی ہے. یہی نہ سکھایا جا رہا دوسرے کو دباؤ, اپنے آگے بڑھ جاؤ. آج لوگ عقل مند تو ہیں لیکن درد مند نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ڈوب رہا ہے, تو جب ڈوب رہا ہے تو کتنے رپورٹر کیا کرتے ہیں, منہ میں لے جا کے سیدھا مائک گھسا دیتے, آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ یہ بھیا پہلے باہر نکالیے, پھر پوچھئے کہ جب آپ ڈوب رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا. اب بیچارے کو وہیں لے جا کے ڈالے ہوئے ہیں. یہ ایسے عقل مند لوگ ہیں, دوسرے کے اس پر, لاش پر, کام پر, بس اپنی چیز آگے بڑھنی چاہیے. تو اس عرب نے کہا بیٹا وہ اپنے نصیب کا کھائے گا, میں اپنے نصیب کا کھاتا ہوں. 2 کمپنی کچن والی تھی, چل رہی تھی, اب اس کو کیا کرنا ہے, ایک بند ہو گئی تو دوسرے کو خوش ہونا چاہیے, بند ہو گئی. اس صاحب نے کیا کیا, چیک دے دیا, بھائی کتنا لگتا ہے لگا لے, اور پھر سے تو اپنا اٹھا لے. ہم اور آپ کریں گے ایسا؟ عقیدہ توحید بہت کمزور ہے بھائی. ایمان کی فکر کیجئے, جان کی نہیں. جان آج نہیں تو کل جانی والی ہے, وہ کہاں سے رہے گی. ایک چیز اور, ہم لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں, اور صحیح ہے, ڈرنے والی چیز ہے. جس سے بچ نہیں سکتے اس سے ڈر رہے ہیں, اور جس سے بچ سکتے ہیں اس سے ڈر ہی نہیں رہے ہیں. مطلب جہنم سے آرام سے بچ سکتے ہیں, کوشش کریں گے تو. سب لوگ بولتے رہے موت سے بہت ڈر لگتا, بہت ڈر لگتا, بہت ڈر لگتا, تو تیاری کہاں کر رہے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے, یعنی حل کیا ہے ابھی حالات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے. ہم اور آپ جب بھی گھبرا جاتے تو نمازی کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی گھبراہٹ کا حل, پریشانی کا حل. اس ڈیٹ میں دیکھا میں مسجد میں ماشاءاللہ مغرب میں لوگ وہاں تک بیٹھے ہوئے تھے اور نماز میں آئے ہوئے تھے صحن تک تاریخ میں. اس کے بعد پھر گل ہو گئے, ختم. کہاں چلے گئے؟ گدھے کے سر سے سینگ غائب. 8 کی, کھاٹ کی, 360 کی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کتنے % نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ 5% بھی نہیں ہے.
اور مائک لگا ہوا ہے, ہرن لگا ہوا ہے, لوگوں کو بولا حی علی الصلاح حی علی الفلاح. صحابہ کے یہاں کہاں کوئی مائک تھا بھائی؟ یہ ان کی تربیت تھی. میرے بھائیو, حالات ویسے اگر بنے ہوئے ہیں تو اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو ہم لوگ بھی ہیں نا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی. سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 1319. اب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے. تو گھبراہٹ اگر ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے سیدھا. کون سی نماز؟ چھوٹے چھوٹے بچے آج اپنے یہاں کیسے ہیں, کس ٹائپ, ان کا دور کیسا تھا, ہمارا دور کیسا ہے, کس ٹائپ سے چل رہے ہیں ہم اور آپ. اللہ کا شکر ادا کیجئے, فریج بھی ہے, اے سی بھی ہے, سب کچھ ہے, قالین ہے, 3 ٹائم تو ہم لوگ کھا رہے ہیں, 3 الحمدللہ. اب وہ لوگ تو 3 سال تک بولے وہاں رہے, گھاٹی میں رہے, شیب ابی طالب میں. ہم لوگ رہ پائیں گے؟ ویسی اگر آزمائش شروع ہو جائے تو کہیں ٹک ہی نہیں پائیں گے. لیکن دعا کرتے رہیے. کیسے وہ لوگ ٹکے ہیں, کیسے رہے ہیں, تو یہ سب واقعات ایسے حالات میں پڑھیں گے تو بڑا فائدہ. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں, اگر حالات ایسے بنے ہیں تو دیکھ لیجئے. صحیح بخاری کتاب الوضو حدیث نمبر 240. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, غور سے سنیے گا, نماز پڑھ رہے ہیں. جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا اور مذاق کر رہا ہے. کون ہے جو اٹھے اور اونٹ کی اوجھڑی لائے اور محمد پہ ڈال دے؟ نعوذ باللہ, اس نے ایسا کہا. تو عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور کہا میں ہوں. وہ گیا, لے کے آیا اور ڈال دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی مسجد ایسی بتائیے کہ اس مسجد میں جانے سے آپ کے اوپر کسی نے اوجھڑی ڈال دی؟ حالات ہیں, سخت ہیں. کاہے گھبرا گئے بھائی, ٹینشن میں کہا ابھی ویسا دور نہیں آیا بھائی, ڈال دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس اوجھڑی کو ہٹا سکوں, جو لا کے نہیں, میرے اندر ہمت نہیں ہے. آج ہم اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلڈوزر چل رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کیا کریں گے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا, ختم. لی منع, کاش کہ میرے پاس کوئی طاقت ہوتی جو میں کر دیتا. بیٹیا کو پتا چلا. آج ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ بیٹی پرایا دھن ہے. بیٹی اپنا دھن ہے, بیٹی پرایا دھن نہیں ہے. 2 بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن گئے, آپ ساتھ میں رہیں گے اگر اچھی تربیت ہو گئی. 3 بیٹیاں ہیں, وہ سیدھے جہنم کے پاس آ کے کھڑی ہو جائیں گی, میرے ابا امی کو جہنم میں نہیں جا سکتے. تو اپنا دھن ہے یا پرایا دھن ہے؟ اپنا دھن ہے, اپنے لیے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور انہوں نے اجڑی کو ہٹایا. اب غور کیجئے, جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی بیٹی, میری بیٹی ان سے اچھی ہو سکتی؟ ماں بہنوں سے کہتا ہوں, آج جتنی طلاق ہے, خلا ہے, اب میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن بولنا پڑے گا, اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں. اور وہ جو سالہ ہوتا نا, سالہ, وہ اور پورا گیم کو یہ کر دیتا, پیچھے دبنا نہیں, بہن دیکھ پیچھے ہٹنا نہیں. ہاں, ایک فون گیا, ہلو ابا امی ایسا ایسا مسئلہ ہو, بیٹی آ جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئی تھی ملنے کے لیے. حالات کیسے ہیں بھائی؟ پریشانی جو ہے تو پریشانی گھر میں بھی ہے, باہر بھی ہے, ہر طرح کی پریشانی ہے, اس کو ختم کرنا. صحیح بخاری کتاب النفقات ملنے کے لیے آئی تو سوتیلی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی. آج کل سوتیلی ماں کا رول بھی بڑا گڑبڑ ہے اپنے سماج میں. وہ صرف اپنے اولاد کو آگے بڑھاتی ہے, بقیہ ان کے اولاد سے دشمنی پیدا کر رہی ہے. کاش کہ وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ادا کرتی. سنائیے آپ, انہوں نے سنا دیا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ بیٹیا آئی ہوئی تھی اور ایسا ایسا مسئلہ ہے. چکی چلاتے چلاتے یہ گھٹے پڑ گئے ہاتھ میں. آج ہمارے گھروں میں چکی چل رہی ہے تو اس لیے دوسری چکی چل رہی ہے. سمجھ گئے نا دوسری چکی کا مطلب؟ دماغ والی چکی. اور چکی پہلے کی جو بوڑھی ماتا ہیں, دادی ماں, نانی ماں, یہ جو ہے نا دادی ماں, نانی ماں, الحمدللہ اچھی خاصی ہے, بڑی تگڑی ہیں, اور چشمے بھی نہیں ہیں. بہت ساری بوڑھی ماں, دادی ماں, اور 10 بچے, 15 بچے, کھیت میں بھی کام کر رہی ہے, گھر میں بھی کام کر رہی ہے, اور ان کے چشمے, ان کے آنکھ, وہ جو دھواں ہے نا, دھواں, وہ دھوئیں سے آنکھ چارج ہو جاتا. آج ہمارے گھر میں اگر دھواں آ گیا, پورا دماغ ہمارا دھواں ہو جائے گا.
گڑبڑی ہو جائے گی. یہ گیس جب سے ہمارے گھروں میں آیا ہے پیٹ میں گیس گھس گیا, یعنی جتنی نعمتیں آئی, سہولتیں آئی, پریشانی بڑھی, ناشکری بڑھی. پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیجیے. تو بتانے کا یہ ہے کہ اگر اندر پریشانی ہے تو کیسے ڈیل کرنا, کیسے رہنا, ٹینشن نہیں لینا ہے. اگر ماں باپ سوچ لے کہ بیٹی کا گھر بچے تو خود سے جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے, بیٹی کو لے کر بیٹھے, داماد کو لے کر بیٹھے. اپنے یہاں کیا ہوتا, وہ اس کو لے جا رہے ہیں تو اس کو لے جا رہے ہیں تو اس کو لے جا رہے ہیں. آج کل لوگ کینچی تو ہیں, سوئی نہیں ہے. جوڑنا نہیں توڑنا جانتے ہیں, کسی کی محبت نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے بیٹھ گئے. بیٹیا سنائیے. داماد کو ڈانٹ سکتے تھے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جیسا ہم اور آپ ڈانٹتے, بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے نہیں. دونوں کو سمجھاؤ. کیا بتایا؟ آج ماں بہن کو میں یہ درس دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑی تھکان ہو رہی ہے, اور آپ کو بھی اگر تھکان ہو رہی ہے تو یہ تسبیح فاطمہ اور تھکان دور کرنے والی چیزیں وظیفہ لے کے جائیے. کیا نوکر دیا کام کرنے کے لیے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, بس ختم. بولے یہ نوکر سے بہتر ہے. ماں بہن اگر فجر سے پہلے اٹھتی ہیں اور عشاء کے بعد سوتی ہیں, تھکان میں ہے, یہ پڑھ لے, اللہ اس کی برکت سے تھکان دور کر دیں گے. ٹینشن فری, ٹینشن وہی چلتا. آج کل ہم اور آپ اپنے گھروں میں ہیں, گھروں میں ہیں, قریب جو نزدیک ہے ہمارے, ہم ان سے دور ہیں, دور والوں سے نزدیک ہیں. یہ جب سے بٹوا ہے نا, اس کو میں بٹوا بولتا ہوں, جانتے یہ بٹوا ہے. یہ ابا جو تھے, ابا کو جانتے, ابا کا نمبر کتنا تھا؟ بھول گئے. ابا کو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں. بھول گئے نا ابا کو. نمبر بتاؤں ابا کا؟ ارے وہ سمپل والا تھا جسے امی مارتی تھی پھینک کے, یاد ہے آپ کو؟ یعنی ابا کو لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں. میں اس کو ابا بولتا ہوں. ابا جب تک زندہ رہے کسی کو بگڑنے نہیں دیا. بولیے کوئی بگڑا؟ اس میں صرف سانپ سیڑھی تھا. اگر لاک ڈاؤن میں ہوتا بیٹا ہوا تو ہم لوگ لاک ڈاؤن میں صرف سانپ سیڑھی ہی کھیلتے ہوتے. لیکن یہ جب سے آیا ہے کسی کو چھوڑا ہی نہیں, غلط استعمال ہو رہا ہے. لوگ بولتے ہیں نا میڈیا برباد کر رہا ہے, یہ کر رہا, وہ کر رہا, اور صحیح ہے بھی. ہم اور آپ کوشش کریں کہ میڈیا میں اتنی نیک چیز, اچھی چیز بھر دے کہ ہماری اچھائی اوپر آ جائے. لیکن اس میں دیکھیے کیا چیز بھری, صرف فوٹو. آج میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو احرام پہ نا یہ فوٹو بھیج دیا, فیس بک پہ ڈال دیا. فیس بک, فیس اور بک دونوں کو دے. فیس, بچہ پیدا ہو فیس بک, اس پر ٹویٹر, سب فیس. ارے کاہے کو آپ فیس دکھا رہے ہیں بھائی؟ بری نظر بھی لگتی ہے. یہاں جا رہے اس ڈالتے رہے. نیکی کر, فیس بک پہ ڈال. صحابہ کی راتیں کیسی گزرتی تھی؟ شیخ صاحب نے حدیث پڑھی, نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1122. عبداللہ بڑے اچھے آدمی, کاش کے رات کی نماز پڑھتے. اب یہاں رکیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے سرپرست ہیں, ذمہ دار ہیں کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو اگر نوجوانوں سے کام لینا ہے تو پہلے ان کی تعریف کرنی پڑے گی. عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, پہلے یہ کہا عبداللہ بڑے اچھے. لیکن آج کل اپنے یہاں سے میں اکیلے اچھا ہوں سب غلط. ہمارے یہاں ہماری ڈکشنری میں حوصلہ افزائی, اپریشیٹ کرنا ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا, الحمدللہ, اللہ برکت دے, وہ ڈیلیٹ ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ بڑے اچھے آدمی ہیں, کاش کے رات کی نماز پڑھتے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیں اور نوجوان پر اثر نہ ہو. فَقَانَ عَبَادُ اللَّهِ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا. اب اس کے بعد عبداللہ رات میں بہت کم سوتے ہیں. ہم اور آپ بھی رات میں بہت کم سوتے ہیں. ہم اور آپ بھی رات میں بہت کم سوتے ہیں. کس میں لگے ہوئے ہیں؟ دور والوں سے نزدیک اور نزدیک والوں سے دور. اہلیہ صاحبہ ادھر ہیں اور ہم ادھر ہیں, وہ ادھر ہیں, وہ ادھر ہیں, دونوں ایک ساتھ ہیں لیکن دونوں پوری دنیا سے کنیکٹ ہے. گھر کے اندر اگر 2-3 روم رہے تو وہ روم سے السلام علیکم, وعلیکم السلام, ادھر آ جائیے. او ہو, یعنی ایک ہی گھر میں بھی موبائل کے ذریعے بلایا جا رہا ہے نا, اٹھ کے نہیں آ سکتے. کیا دوری ہو گئی, ہر چیز کٹ گیا. اس لیے میرے بھائیو یہ سب کو جوڑنا بہت ضروری ہے. جوڑیں گے اس کا بڑا فائدہ ہو. حالات ایسے بنے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہمارا تو کام ایک ہی ہے, وہ ہے محبت پھیلانا, نفرت کو ختم کرنا. اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ, اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ. رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے, بس یہ لے کے چلتے رہیے, لوگوں کو بتاتے رہیے.
اور ٹینشن کبھی بھی مت لیجیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کچھ چیزیں پرچار کا ذریعہ بن جاتی ہیں, بڑے پیمانے پر پرچار کیا جا رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ ارے یہ دنیا اتنی بے وفا ہے, اتنی بے وفا ہے کہ وقت کے نبی کو مصر میں بیچ دیا, اس سے پہلے ہی بیچ دیا. یہ اتنی بے وفا ہے, اتنی بے وفا ہے, آگ میں ڈال دیا. اتنی بے وفا ہے, اتنی بے وفا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. اتنی بے وفا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا, کاہن کہا, اثر ہو گیا کہا. تو ہمیں اور آپ پر تو اعتراض ہوگا ہی. یہ آیتیں میں اکثر پڑھتا ہوں, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکہین واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علیہم حافظین. سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 29 سے 36 تک پڑھیے. یہ مجرم لوگ جو اصلی مجرم ہیں, ایمان والوں کے پاس سے گزر بہت چلا ہے ابھی, ہا ہا ہی ہو. ارے بھائی آپ آزادی منائیے, آپ خوشی منائیے, ہم کو کا لینا دینا, لیکن ہم کو چڑھاتے کا ہیں, چڑھاتے کا ہیں. لیکن وہ چڑھائیں گے, قرآن نے خود کہا, ہنستے ہیں, خود ہی غلط پر ہیں لیکن ہنس رہے ہیں, تو کنکھی مارتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, جب اپنے گھر والوں کے پاس ہاں بجا دیا. اچھا آگے کہا جا رہا ہے, ارے اب یہ بھی کہتے گمراہ یہی لوگ ہیں, اس لیے ٹی وی پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں. جن کو اسلام نہیں آتا, الف نہیں جانتا, قرآن کا کاف نہیں جانتا, حدیث کا ہا نہیں جانتا, وہ اسلام کے بارے میں اور رسوائی کا ذریعہ بنے ہوئے, اور کس کو پکڑ کے لاتے, لے بھائی جو اسپٹ ہے اس کو لے کے جا. اس لیے اپنے پاس اسپٹ والی ٹیم ہونی چاہیے, جو جس کے ماہر ہیں وہی جا کے بات کرے, ہر ایک بات نہیں کرے گا. لیکن اپنے یہاں کوئی بھی بات کر رہا ہے. آگے اللہ نے کہا وما ارسلوا علیہم حافظین. جب ان لوگوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کا. اس لیے حالات کو اپنے فیور میں کر لیجئے. لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم. سورہ نور سورہ نمبر 24. جس کو تم غلط سمجھ رہے ہو سکتا یہی تمہارے لیے بہتر ہو. آئیے ایک واقعہ, صحیح مسلم حدیث نمبر 868. زماد ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں, مکہ آئے تو مکہ والوں نے اڑا رکھا ہے کہ محمد پر اثر ہو گیا ہے, ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہیں اثر ہو گیا ہے, اثر ہو گیا ہے. تو بھائی جہاں درخت ہے, پھل لگا ہوا ہے, تو ڈھیلا وہی مرے گا. تو سب کچھ تو اپنے لوگوں کے پاس ہے, تو لوگ اسی پر نہ بات کریں گے, دوسرے کے پاس کہاں ہے کہ کہاں بات کریں گے. ملنا نہیں, محمد سے ملنا نہیں, ملنا نہیں, ملنا نہیں, ملنا نہیں. ابھی قرآن سویڈن میں جلا ہے نا, اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھ دے. سویڈن میں جلا, ایک مسلمان بھی نہیں, لیکن 2 پہن کے اور اسلام قبول کر کے سیدھا اسکول میں آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹینشن میں کاہے ہیں, گھبرا کیوں رہے ہیں؟ تو کیا میں بتا رہا تھا, زماد ازدی کا واقعہ. آئے زماد ازدی بولتے ہیں کہ مجھے تو جھاڑ پھونک آتا ہے, اور ایک بات یاد رکھیے گا, 2 جگہ ہماری جیب بڑی ڈھیلی ہوتی ہے, اور جتنا بولے اتنا دینا پڑتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب اور ایک بابا صاحب, جانتے ہیں پورا دینا پڑے گا جتنا ہے بھائی, ٹھیک ہے. آ گئے, لیکن یہ بیچارے فری میں گھوم رہے ہیں, پھر ڈھونڈ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب دیکھیے مکہ والے اڑا چکے ہیں کہ ایسا, میڈیا والے اڑا چکے ہیں, اسلام ایسا, مسلمان ایسے, اڑانے دیجئے, پرچار ہو رہا ہے. کاہے ٹینشن میں آپ؟ تو کہا ملاقات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد انی ارقی من هذه الريح, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جھاڑ پھونک جانتا ہوں, مجھے پتا چلا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے, جھاڑ پھونک دوں کیا؟ اب دیکھیے پیارا انداز, اس لیے ہمارا بھی انداز پیارا ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز پیارا, امتی کا انداز بھی پیارا ہو. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد, اعید علیہ کلماتک ہؤلاء. اب اس میں ہے کیا؟ توحید کے بارے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بہترین بات اللہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, یہ سب توحید سنت یہ سب بتایا گیا اس میں. اعید علیہ کلماتک ہؤلاء, محمد پھر سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اس سے یہ پتا چلا کہ غصے میں نہیں آنے کا, خاص طور پہ جو ہم لوگ ہیں ایسا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک مرد بتایا
بہرا کہیں کا سیدھا یاد نہیں رکھتا ہے. جی نہیں, لوگ پوچھیں گے, پیار سے بتانا چاہیے, بتائے, پھر پڑھے 3 مرتبہ پڑھوایا. اور یاد رکھیے گا, پڑھوائیں گے پھر اس کے بعد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر. اوہو, مکہ والوں نے تو اڑا رکھا ہے. میں شاعروں کی بات جانتا ہوں, جادوگروں کی بات جانتا ہوں, کاہنوں کی بات جانتا ہوں. آپ کی باتیں تو ایسی ہے کہ سمندر کی گہرائی میں جا رہی ہے. ارے سمندر کی گہرائی میں بعد میں جائے گی, ضماد ازدی کے دل میں پہلے اتر گئی. گئے تھے ضماد ازدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے, اور الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے. ہاتھ یدک وبعدک علی الاسلام, گئے تھے علاج کرنے کے لیے اور مسلمان ہو کے آ گئے. کاہے گھبرا رہے ہیں, آنے دیجئے نا, خود جا کے ملیے نا. حالات علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے. اپنے یہاں کیا ہوتا, ہر آدمی مولوی ہے. میں ایسے کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہو. بھائی نہ میں ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں, آئینہ دکھا دیتا ہوں. صحیح ہے نا بھائی. اپنے یہاں بچہ مفتی سے چھوٹا پیدا ہی نہیں ہوتا, بڑکا مفتی ہے وہ. علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے. صحابہ کرام کے اندر بھی علماء کے ساتھ جڑ کے رہنے کا جذبہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا ہوا ہے. سنن الدارمی حدیث نمبر 240. عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باہر, گھر کے باہر نماز کے وقت انتظار کر رہا تھا. شاید وہ صبح کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو. نماز کے وقت میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفتی مدینہ ہے ابھی نکلیں گے. مسئلہ کیا ہے صحابہ تو بات سمجھا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, وہی کنکری لیے ہوئے ہیں, 100 مرتبہ گن رہے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, سمجھا سکتے تھے کہ نہیں سمجھا. لیکن مفتی مدینہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے. جب گھر گئے تو عمرو بن یحییٰ اور ان کی ٹیم سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں, کاہے؟ بولے ابھی مفتی صاحب نکلیں گے تب نا. وہ بھی جا کے بیٹھ گئے. اس پوائنٹ پر غور کیجئے, صحابی رسول بھی گیٹ پر بیٹھ کر دوسرے صحابی جو مفتی ہیں ان کے انتظار میں ہیں, وہ چاہتے تو گھر میں گھس جاتے, گھسے نہیں, انتظار کیا. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, آپ جی کاہے, کا مسئلہ ہے؟ وہ کچھ لوگ وہ سبحان اللہ الحمدللہ 100 بار چل رہا ہے کنکری میں. ارے تو آپ خود ہی سمجھا دیے ہوتے, آپ کے رہتے ہوئے میں بات کروں. اب دیکھیے ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے کیا جذبہ ہے علماء کی قدر کا. کاش ایسا ہمارے یہاں بھی ہو جاتا, کاش. پھر وہ گئے تو انہوں نے سمجھایا. آج اپنے یہاں علماء کی ناقدری بہت زیادہ ہے. کوئی بھی یہ کھچائی کر لیتا ہے, رات میں 2 بجے فون کرے گا, ہیلو مولوی صاحب یہ مسئلہ بتائیے نا. اصل میں آپ کا واٹس اپ وہ جو ہے نا وہ چالو تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید آپ جاگے ہوئے ہیں. یہ رات میں 2 بجے جاگے رہیں گے, 3 بجے جاگے رہیں گے, پلیز سوری ہے معاف کیجئے گا, بس پوچھ لیا. ایسا علماء کی ناقدری. اور یاد رکھیے گا عالم صاحب کی دعا بھی لگتی ہے اور عالم صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ غور سے سن لیجئے گا. یہ حدیث جہاں میں نے سنائی ہے, اور جس نے بھی اپنے مولوی صاحب سے جھگڑا کر رکھا, امام صاحب سے, خادم صاحب سے اور مؤذن صاحب سے, وہ گلے ملے. ایک جگہ تو دونوں روتے ہوئے ملے. اگر آپ میں سے بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی مولوی صاحب کے ساتھ تو گلے مل لیجئے سیدھا. کیا معلوم زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں. حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کرے اللہ قبول کرے. کوفہ کے گورنر ہیں. یاد رکھیے گا ایک چیز اور, اماموں کے لیے بھی اس میں سبق ہے, مولوی صاحب کے لیے بھی, کہ جب لوگوں نے صحابی کو نہیں چھوڑا تو کیا ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مسجد میں کبھی کبھی آتے ہیں تو آتے ہی گھڑی کو دیکھنے لگتے ہیں, امام صاحب کہاں گئے؟ اچھا 1 منٹ لیٹ آئے تو فجر میں حاضری لگا لیتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں جہاں امام صاحب سے جھگڑا ہے فجر میں حاضری, پورے لوگ ایک طرف, امام صاحب ایک طرف. 1 مہینہ سب آتے کہ نہیں آتے اور امام صاحب آتے کہ نہیں آتے, وقت پر ہو جائے. تو ایک تھے اسامہ بن قتادہ نام کے, ان کی شکایت کر دی کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور نماز پڑھانا نہیں آئے گا. یہاں 8-8 سال 10-10 سال 15-15 سال مدرسے میں رہے, کپڑا پھٹا ہے, لنگی پھٹی ہے, کیا کیا کھائے ہیں, اور مولوی صاحب ہی کیوں نہیں پتا؟ بیچارے مولوی صاحب ٹکر ٹکر تاکتے رہتے اور دوسرا مولوی صاحب کے سامنے ہی فتویٰ دے دیتا ہے.
ہاں اپنے یہاں سب مفتی لوگ ہیں. اب بیچارے کو ہٹا دیا گیا, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیج دیا کہ اب آپ جا کے نماز پڑھائیے اور سب دیکھیے. لیکن ایک کمیٹی بیٹھی, اپنے یہاں کمیٹی نہیں بیٹھتی. حالات کیسے ہیں بھائی, کسی کو اگر نکالنا ہو, اپنے یہاں بھی مسجد میں کتنے لوگوں کو جھگڑا, امام رہیں گے یا میں رہوں گا, جب تک امام کو نہیں نکالتے میں مسجد میں نہیں جاتا. اگر زیادہ آپ کچھ کیجیے گا تو کچھ دنوں کے بعد وہ مسجد چھوڑیں گے, پھر کچھ دنوں کے بعد وہ نماز ہی چھوڑ دیں گے. ہاں اپنے ایسے ہی چل رہا. بیٹی بے نمازی چلے گا, بیٹا بے نمازی چلے گا, گھر نہیں چھوڑا. بیوی بے نمازی گھر نہیں چھوڑتا ہے کہ جب تک نمازی نہ بنے تو ہم گھسبے نہیں کریں گے. کہاں ہے؟ لیکن امام صاحب سے بڑی تکلیف ہے, اور کتنے لوگوں کو تکلیف ہے. اب اس میں کیا ہوا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بیٹھا دی. اس لیے متولی صاحب کو بھی چاہیے کہ کمیٹی بیٹھایا کرے, نکالے تو کاہے نکالے. پورا گھوم گھام کے دیکھے تو وہی اسامہ نامی ایک آدمی کھڑا ہوا, بولے ایسا کرتے, صحیح نہیں کرتے, نماز صحیح نہیں پڑھاتے اور برابر تقسیم نہیں کرتے. اب ان کو رہا ہی نہیں گیا, غلط الزام, اور غلط الزام لگے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. یاد رکھیے گا, کھڑے ہو گئے, اللہم ان کا, اے اللہ یہ جھوٹا ہے, اگر یہ جھوٹا ہے فاتل عمرہ واتل فقرہ وعرضہ بالفتن. 3 بد دعا کر دی, لمبی عمر دے دے, فتنے میں ڈال دے, فقیری بڑھا دے. اب یہ 3 بد دعا جب ہو گئی تو اس کے بعد راستے میں گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں عمر بڑی لمبی ہو گئی, اتنی لمبی ہو گئی, یہ جو بھاؤں ہے نا, بھاؤں کے بال آنکھ میں گھس گئے, یہ بھاؤں کے بال, اتنی لمبی عمر ملی. اوہو مجھے بد دعا لگ گئی ہے. وہی 7 کی بد دعا لگ گئی. راستے میں جب وہ جا رہا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا, بد دعا لگ گئی. تو یاد رکھیے گا, امام کی دعا بھی لیجئے اور بد دعا سے بچیے. حالات اگر ایسے بنے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ ظالم کو چھوڑ دیں گے؟ عقیدہ ہمارا اور آپ کا اتنا کمزور. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ ظالم لوگ سے اللہ غافل ہے, وہ تو مہلت دے رہے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائے گی, یعنی قیامت تک کے لیے. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4686 کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جس دن پکڑے گا چھوڑے گا نہیں. ظلم, ہزاروں بچوں کو مار دیا, بوڑھوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بلڈنگوں کو مارا, بم برسائے, مسجدوں کو مارا یعنی ڈھا دیا. پھر اسی طریقے سے چرچ کو ڈھا دیا, اسکول کو ڈھا دیا, ہاسپٹل کو ڈھا دیا. اللہ چھوڑیں گے؟ اللہ چھوڑیں گے؟ کم سے کم ہم اور آپ ہاتھ تو اٹھائے, اے اللہ تو ظالم کو پکڑ لے اور مظلوم کی مدد فرما. یاد رکھیے گا, مظلوم کے ہاتھ جب اوپر اٹھتے ہیں واپس بعد میں آئیں گے, قبول پہلے ہو جاتے ہیں. دلیل صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک عورت ہے, کبھی کبھی لیڈی بھی ڈاؤن ہوتی ہے, یاد رکھیے گا, دبنگ لیڈی ہے, صرف مرد ہی ڈاؤن نہیں ہوتے, لیڈی بھی ڈاؤن ہوتی. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے سیدھے سادے آدمی ہے, گھر بنایا, اس عورت نے کہا نہیں یہ میرا گھر ہے. ارے برابر والے کے اوپر ذرا ہاتھ ڈال, کمزور پر ہی ہاتھ ڈالتے, برابر پر ڈالنا تب پتا چلے گا. شیر کے لیے سوا شیر, اپنے سے اونچے والے پر ہاتھ ڈال کے دکھا ذرا, پتا چل جائے گا. اب بیچارے نے حدیث سنا دی, اب اس نے تو ہاتھ ڈال کے کئی سال سے قبضہ کیے ہوا, چھوڑیں گے اللہ؟ ایک بالش زمین, بس ایک بتہ زمین. تو انہوں نے حدیث سنائی, من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے ایک بتہ, ایک بالش زمین کسی کی لے لی, کل قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دے گا. وہ عورت نہیں مانی, مان جا. ہم لوگ بولتے ہیں اپنے دیہات میں, چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا. چور کے آگے تالا, بھاری چور یا کیسا بھی چور, اتنا بھاری بھاری تالا بھی آپ لگا دیجئے گا تو وہ کھول کے دکھا دے گا. اور بےایمان کے آگے کیوالا مطلب کاغذ پتر, کوئی بھی کاغذ پتر لے آئیے, ختم, وہ اس سے بڑا لے کے آ جائے گا. اب ان کے ہاتھ اٹھے, اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرھا وجل قبرھا فی دارھا. اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے. کچھ دنوں کے بعد عورت اندھی ہو گئی. دیہات میں آپ دیکھے ہوں گے کہ گھر ہی میں کنواں ہوتا تھا پانی نکالنے والا, تو گھر میں جا رہی تھی اور کنویں میں گر گئی. جس گھر پر قبضہ کیا یہیں دھرا رہا اور بد دعا لگی. ظالم کو اللہ نے پکڑا اور مظلوم کی اللہ نے سن لی. ایک سنت اور ہے جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں ایسے حالات میں, ظالموں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیجیے. اب یہ جملہ اگر بولوں گا تو سب لوگ ارے مولوی صاحب اتنا ظلم کیا اور آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں. ارے بھائی سنت سے ثابت ہے بھائی,
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. حالات اگر ایسے بنے ہیں تو یہ سنت پر بھی عمل کر لیجئے. کون سی سنت ہے؟ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681. اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل اور بعمر بن الخطاب. اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے. اب میں آگے تشریح کر سکتا تھا لیکن نہیں کروں گا. اشارہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اردو اوپر جا رہی ہے، بونس ہو رہی ہے کیا؟ دماغ میں گھس رہی ہے؟ حالات اگر ایسے بنے ہوئے تو دعا کے لیے بھی تو ہاتھ اٹھائیے. آج سے ہاتھ اٹھا دیجئے. اے اللہ دل کو پھیر دے، دل میں محبت پیدا کر دے، ہے نا؟ وہ جو برس رہے ہیں ادھر ادھر چل رہا ہے، اللہ سب آسانی ہو جائے. یہ آپشن بچا ہوا، ہو سکتا ہے آگے فائدہ ہو جائے. بالآخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اسلام کا سپاہی بنا دیا. دیکھا آپ نے، اس امت کے فرعون ابو جہل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، تو کیا ہم اور آپ دعا نہیں کر سکتے؟ ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں، فرعون کو پکڑ لیا ہے، سب کو پکڑا ہے، مہلت دے رہے ہیں. تو اس لیے ٹینشن مت لیجئے گا، ٹینشن فری رہیے، قرآن و سنت پر عمل کیجئے، اپنے طریقے سے جو ہے بتایا گیا اس پر چلیے، نماز پڑھیے، صبر کیجئے. یہ آخری بات. لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب صبر کتنا کریں، تھک گئے، ہے نا؟ بس میرا ایک ہی جملہ ہے، صبر قبر. جب تک قبر میں نہ چلے جائیں صبر جاری رکھیے، پھر اس کے بعد سب مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ آسانی فرمائے گا. جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجیے. تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہاری جانوں میں. آزمائش ہو رہی ہے، چل رہے ہیں، چلنے دیجیے. سنو گے تکلیف دہ چیزیں، سنی رہے میڈیا کے ذریعے. میڈیا ہاؤس بھی ہم لوگوں کو کھولنا چاہیے تاکہ جواب عدم ٹکر کا ہو، اور جو ہے اس پر ویڈیو ڈالا جائے، بتایا جائے، اسلام کی غلط فہمی دور کی جائے. اور الحمدللہ جتنے لوگوں میں غلط فہمی تھی کچھ لوگوں نے پڑھا اور اندر آ گئے. تو ہم اور آپ وہی کام نہیں کر رہے ہیں، بس اپنے اس میں لگے ہوئے ادھر ادھر. آج میڈیا کا زمانہ، کمپٹیشن سیدھا اس میں ہونا چاہیے. پھر آگے کہا صبر کرو، تقویٰ کی زندگی گزارو، یہ پکے کاموں میں سے ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ توحید مضبوط، شرک نہیں، ادھر ادھر ملاوٹ نہیں، سب کچھ عدم، صحیح رہیے. بہنوں کے اندر بھی اگر توحید مضبوط ہوتا تو ادھر ادھر نہ جاتی. بہن ہو تو ایسی کیسی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی. سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3341. واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ. ابو طلحہ آپ نے پیغام بھیجا ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن میں مسلمان عورت ہوں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، تو یہ نکاح کیسے ہوگا؟ ہماری بٹیا کی اگر تربیت ایسی ہو جائے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں مکتب کھولیے، مکتب. یونیورسٹی بعد میں کھولیے گا، مدرسے کا مکتب، اس کو مسجد کا مکتب اس کو مضبوط کیجئے. اگر مکتب مضبوط ہے، کیونکہ پیڑ یہی ہے نا، جڑ مضبوط ہو گیا تو سب مضبوط ہو گیا. آج اپنے یہاں مکتب میں کوئی پڑھانے کو تیار نہیں ہے، تنخواہ ہی نہیں ہے، سیلری ہی نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں، مکتب بہت ضروری ہے، اس کو پکا، ہر مسجد میں مکتب ہو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے پڑھے ہیں؟ مسجد کے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے پڑھے ہیں؟ مسجد کے. سب مسجد کے پڑھے ہوئے ہیں. اپنی آج مسجد میں ہی نہیں. مسجد کس کام کے لیے رہ گئی ہے؟ 5 وقت نماز، کبھی کبھی نکاح، اس کے بعد تالا بند، صرف تالا بند، تالا بند، تالا بند. ارے بھائی کھول کے رکھیے، کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ بولے نہیں مولوی صاحب کوئی ٹوائلٹ یوز کرے گا، آج یوز کر رہا ہے، کل مسجد میں نماز پڑھے گا. ہمیشہ اچھی چیز لیتے رہیے، لوگوں کو ابھارتے رہیے. بہت ساری باتیں. اور اپنی مسجدوں کو غیر مسلموں کے لیے، برادران وطن کے لیے کھولیے. آئیے ہماری مسجد کی وزٹ کیجئے، مسجد کو دیکھیے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. آئیے، چائے پانی ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. خاموش رہیے گا تو کیسے؟ ارے اپنے سماج میں ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے. ابو طالب ہیں اپنے سماج میں، آپ کا ساتھ دیں گے، ڈھونڈیے. ابن الدغنہ کو ڈھونڈیے، عبداللہ بن اوریقط کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے. ذرا دل بڑا کیجئے، ٹینشن کائے لے رہے ہیں؟ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو قرض میں ڈوبے ہو اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے اللہ کوئی راستہ نکال. جن کو بچے نہیں ہو رہے اپنی رحمت سے اللہ تو ان کو اولاد دے دے. ہمارے ملک میں امن و شانتی کی فضا اللہ تو بنائے رکھ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہو گئی اس کو چھوڑ دیجئے، قرآن و حدیث کی جو باتیں اس کو لے لیجئے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.